وہ کافی دیر سے کمرے میں سر جھکائے بیٹھی تھی۔ ہاتھوں کی مٹھیاں بنا کر اس نے اپنے رخساروں پر سجا رکھی تھیں۔ یوں تو وہ کل سے ہی گمسم پھر رہی تھی، لیکن اس وقت عجیب سے خوف اور اضطراب نے اسے اپنی لپیٹ میں لے رکھا تھا۔ بمشکل 20 سالہ وہ حسین اور معصوم سی لڑکی شدید اضطرابی کیفیت میں اپنی خوبصورت گلابی لبوں کو کچلتے ہوئے کسی گہری سوچ میں گم تھی۔ جب مشال کمرے میں داخل ہوئی، گنگناتے ہوئے آئینے کے سامنے آ کر وہ اپنے بال سلجھانے لگی تھی۔ کیا بات ہے؟ یہاں کیوں بیٹھی ہو؟ کچن میں جا کر ملازمہ کے ساتھ کھانا بنوا لو۔ اس نے ایک نظر اس پر ڈال کر اپنے مخصوص لہجے میں کہہ دیا، لیکن یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ اس کی بات کی جانب متوجہ ہی نہیں ہے، یا پھر جان بوجھ کر کوئی رسپانس نہیں کر رہی تھی۔ اور مشال کو حیرت ہوئی، ایسا کیسے ہو سکتا تھا؟ مشال بات کرے اور وہ اگنور کر دے۔ سو اس کے قریب آ کر بری طرح اس کے کندھے کو جھٹک دیا۔ کہاں گم ہو؟ کس کی یادیں ستاری ہیں تمہیں؟ میں تمہیں کچھ کہہ رہی ہوں اور تم سن ہی نہیں رہی۔ اس نے چونکتے ہوئے سر اٹھایا۔ نہیں، وہ ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے اس کی کوئی چوڑی پکڑی گئی ہے۔ اور مشال کی آنکھوں میں تجسس ابھر آیا۔ اس نے جھکتے ہوئے اس کے چہرے کو دیکھا تھا۔ کیا بات ہے؟ تمہاری آنکھوں میں آنسو ہیں، تم پریشان ہو؟ اس بار اس نے اپنے لہجے کو ہلکا سا نرم رکھا تھا۔ ویسے یہ نرم لہجہ اس کی شخصیت کا خاصا تو نہیں تھا، لیکن پھر بھی جب اسے اس چھوٹی سی لڑکی سے بات نکلوانی ہوتی یا اپنی من مرضی کے کام نکلوانے ہوتے، سو اپنے لہجے کو تھوڑا سا نرم کر لیا کرتی اور یوں بآسانی اس کی غلامی کرتی۔ اس نے روتے ہوئے سر جھکا لیا۔ اس کا چہرہ بے تحاشا سرخ ہو رہا تھا اور مشال نے عجیب نظروں سے اس کے سرخ و سفید چہرے کو دیکھا۔ نہ جانے کیوں اس کے چہرے کی سفید رنگت میں جب یہ سرخیاں گھلتیں تو ایک عجیب سی جیلسی اس کے پورے وجود میں پھیل جاتی۔ حالانکہ وہ خود بھی خوبصورت لڑکی تھی اور مزید تراش خراش اور رکھ رکھاؤ اسے مزید جاذب نظر بنا دیا تھا۔ کندھوں تک کٹے ہوئے بال جو بے حد سلکی اور چمکدار تھے انہیں جھٹکتے ہوئے اس کے سامنے ٹک گئی۔ کیا یونی میں تمہیں کسی نے کچھ کہا ہے؟ اس کا پہلا خیال اس طرف گیا تھا کہ شاید اسے کسی نے کچھ کہہ دیا ہے، کیونکہ بعض اوقات جب وہ کسی سے کوئی دل برداشتہ بات سن لیتی تو یوں ہی گھنٹوں پریشان رہا کرتی۔ مجھے کسی نے کچھ بھی نہیں کہا میشی، تم پریشان مت ہو۔ خود پر قابو پاتے ہوئے وہ وہاں سے اٹھ کر جانے لگی، لیکن مارے تجسس کے امیشی سے کبھی بھی جانے نہیں دے سکتی تھی۔ سو اس کے نرم و نازک اور ملائم سے ہاتھ کو پکڑ کر اسے اپنے سامنے بٹھا دیا تھا۔ کیا تم مجھے اپنی دوست نہیں سمجھتی؟ اس نے ناراض ہونے کی ایکٹنگ کرتے ہوئے اپنا چہرہ دوسری جانب کر لیا اور اس نے تڑپتے ہوئے مشال کو دیکھا تھا۔ وہ اگر کسی پر اعتبار کرتی تھی تو وہ مشال ہی تھی، چاہے اس کا رویہ کبھی کبھی اس کے ساتھ سخت ہو جاتا یا وہ راشدہ بیگم کے ساتھ مل کر جلی کٹی سنا دیتی، لیکن پھر بھی اس حویلی میں اس کی ہم عمر تھی اور زیادہ تر باتوں میں وہ اسی پر انحصار کرتی تھی۔ سو اس کے سامنے بیٹھتے اس کے ہاتھوں کو تھام لیا تھا۔ ایسی بات نہیں ہے میشی، مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے۔ یہ کہتے ہوئے وہ پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی اور مشال نے اسے دونوں کندھوں سے تھام لیا تھا۔ کس بات کا ڈر؟ ایسا نہیں تھا کہ وہ اس کے لیے بہت فکر مندی ظاہر کر رہی تھی، بلکہ ایسا تھا کہ وہ صرف جاننا چاہتی تھی کہ در حقیقت ہوا کیا ہے، کیونکہ اب راشدہ بیگم کی باتوں کو اس طرح دل پر لینا اس نے چھوڑ دیا تھا۔ ہاں وہ اداس ہوا کرتی، لیکن اس قدر نہیں، اور گھر میں ان کے علاوہ اسے کوئی بھی کچھ نہیں کہتا تھا۔ مجھے تمہارے بھائی نے بغیر رخصتی کے پریگننٹ کر دیا ہے۔ اس نے آنسوں کے درمیان اپنی بات کو بمشکل مکمل کیا تھا اور مشی کا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا۔ اس کے منہ کے ساتھ ساتھ اس کی آنکھیں بھی پھٹی کی پھٹی رہ گئیں اور کافی دیر وہ کچھ کہنے کے قابل ہی نہیں ہوئی۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ عریض بھائی کی بات کری ہو تم؟ اس نے تجسس سے دوبارہ اس کے چہرے کو اپنی جانب موڑ لیا۔ تم رونا بند کرو، مجھے ساری بات بتاؤ، کیا ہوا ہے تم دونوں کے درمیان؟ مشال پوچھ پوچھ کر تھک چکی تھی اور مسلسل روئے جا رہی تھی۔ اسے تائی امی کا خوف کھایا جا رہا تھا اور اس خوف سے نکلنے کے لیے ابھی کوئی ایسا لفظ ایجاد نہیں ہوا تھا جو مشال اسے کہہ دیتی اور وہ اس خوف سے باہر آ جاتی۔ کیا تم عریض بھائی کے کمرے میں گئی تھی؟ کیا انہوں نے کچھ ایسا کیا ہے تمہارے ساتھ، اور تمہیں کیسے پتہ چلا کہ تم پریگننٹ ہو؟ مشال بار بار سوالات پر سوالات کیے جا رہی تھی اور وہ ہر بار نفی میں سر ہلا دیتی۔ ایسا کچھ نہیں تھا، تو پھر کیا تھا جو وہ چھپا رہی تھی؟ عریض خانزادہ، وہ شخص جس کا لب و لہجہ، جس کے بنائے ہوئے اصول حویلی میں سب سے سخت اصول مانے جاتے، وہ شخص جذبات میں کس قدر بہہ سکتا ہے اس بات کا اسے اندازہ ہی نہیں تھا۔
یہ ایسی خبر تھی جس کا ہاتھ لگ چکی تھی، اور اب اس خبر کو دادو تک پہنچا کر وہ جو تسکین حاصل کر سکتی تھی وہ ناقابل بیان تھی۔ یقیناً جو خبر اس کے پاس تھی، اگر راشدہ بیگم وہ خبر سن لیتی تو اسے کتنے بڑے نام سے نواز لیتی۔ خبر ہی ایسے ہاتھ لگی تھی جو عارض احمد کی ساکھ کو منٹوں میں ہلا سکتے تھے۔ دادو اپنے فیصلوں پر کس قدر مستحکم تھے۔ اپنے بنائے ہوئے اصول توڑنا انہیں قیامت خیز لگتا تھا، اور جب ان کا اکلوتا اور لاڈلا پوتا ہی ان کے اصولوں کے خلاف جانے میں پہل کرے گا تو وہ کیسا رد عمل دیں گے؟ یہ سوچ کر ایک انجانی سی خوشی اس کے وجود میں پھوٹنے لگی۔ دیکھو، ایسا کچھ نہیں ہوگا، میں ماما کو کچھ بھی نہیں بتاؤں گی۔ تم پلیز مجھے بتاؤ کہ بھائی نے تمہارے ساتھ کیا کیا؟ اسے مکمل اعتماد میں لیتے ہوئے اس کے ہاتھوں کو تھام کر پرتجسس ہو کر پوچھ رہی تھی۔ جب اس نے ہمت جمع کرتے ہوئے سر اٹھا کر مشال کی آنکھوں میں دیکھا، وعدہ کرو کہ کسی کو نہیں بتاؤ گی؟ اس وقت وہ ہزار خدشوں میں مبتلا تھی۔ ہر وقت راشدہ بیگم کے سخت رویے نے اس پر کی گئی زیادتیوں نے اسے حد درجہ بزدل بنا دیا تھا۔ وہ اتنی غیر اعتمادی کا شکار ہو چکی تھی کہ باہر کی دنیا سے اس کا مکمل رابطہ کٹ چکا تھا۔ حالانکہ وہ یونیورسٹی کی طالبہ تھی، لیکن وہاں بھی اسے کسی سے بات کرنے کی اجازت نہیں تھی، اور ان چیزوں نے اسے حد سے زیادہ بزدل اور ڈرپوک بنا دیا۔ دراصل انہوں نے مجھے کس کی؟ اس سے پہلے کٹکتے اپنی بات کو مکمل کر لیتی اور اس بات کا مفہوم مشی کو سمجھ آ جاتا جب دھڑام سے کمرے کا دروازہ کھلا اور اپنی پوری شان و شوکت کے ساتھ وہ اندر داخل ہوا۔ سیاہ شلوار قمیض میں کندھے اور بازو پر ڈالی گئی شال کے ساتھ وہ نہایت سرخ نظروں سے اس کے چہرے کے تاثرات کا جائزہ لے رہا تھا، جو پل بھر میں خوف سے لبریز ہو گیا۔ مشال بھی اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ وہ خوف زدہ ہوتے مشال کا سہارا لینے لگی، اور اس سے پہلے ہی وہ آگے بڑھا اور نرمی سے اس کا بازو تھام لیا۔ ایسا کچھ نہیں ہے، تم اس کم عقل اور بے وقوف لڑکی کو جانتی ہو مشی، اسی لیے اس کی باتوں پر یقین نہ کرنا، اور تم چلو میرے ساتھ۔ وہ اسے اپنے ساتھ لے کر جا رہا تھا، اور وہ تقریباً گھسیٹتی ہوئی کمرے سے باہر جا رہی تھی۔ دل اس وقت کس قدر کانپ رہا تھا وہ جانتی تھی، یا پھر اس کا خدا جانتا تھا۔ یوں لگ رہا تھا جیسے دل پسلیاں توڑ کر باہر آنے کا ارادہ رکھتا ہو۔ وہ اسے سیڑھیوں سے اوپر کی جانب لے کر جا رہا تھا، اور وہ چپ چاپ اس کے ساتھ کھینچی چلی جا رہی تھی۔ اگر اب اس وقت اسے یہاں اس کے ساتھ کوئی دیکھ بھی لیتا تو کسی میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ سوال و جوابات کا سلسلہ شروع کر دیتا۔ ہاں، جہانگیر خان کی بات توڑتی، کیونکہ اس گھر کے سربراہ تھے، اور ان کے بنائے گئے اصول و قوانین کے مطابق رخصتی سے پہلے اگر لڑکا لڑکی ایک دوسرے سے منسوب ہو کر ایک گھر میں بھی رہتے ہیں تو انہیں ایک دوسرے سے بات چیت ترک کر دینی چاہیے۔ اسے اپنے کمرے میں لاتے اس نے بیڈ پر پٹک دیا، دروازہ بند کر کے اس کی جانب آیا تھا۔ یہ تم کیا بکواس کر رہی تھی، بے وقوف لڑکی؟ مارے خوف کے اس کے لب بری طرح کانپ رہے تھے۔ وہ سارے جہاں کی ڈرپوک لڑکی بھلا کہاں برداشت کر سکتی تھی کہ اس وقت اس شخص کے شدید غصے کو برداشت کرے؟ بار بار وہ منظر اس کے ذہن کی سکرین پر چھایا جا رہا تھا، جب اس نے کل جذبات میں بہہ کر جھکتے اس کے لبوں پر اپنے لب جما دیے اور پھر اسے جکڑتے ہوئے بے بس کر دیا تھا۔ حالانکہ یہ بات صرف لبوں تک ہی محدود رہی، لیکن وہ کون سی سوچیں پال کر بیٹھی تھی اس بات کا تو اسے اندازہ ہی نہیں تھا۔ 22 سال تمہاری عمر ہو چکی ہے، یونیورسٹی میں پڑھتی ہو، لڑکیوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہے تمہارا، اور تمہیں ابھی تک یہ بھی معلوم نہیں کہ پریگننٹ ہونے کے لیے کس حد تک جانا پڑتا ہے۔ وہ اس کی معصومیت اور اس کے خوف کو اچھی طرح سمجھتا تھا۔ اگر اس وقت وہ شدید غصے میں اس پر برس پڑتا تو شاید وہ ڈر سے بے ہوش ہو جاتی۔ اسی لیے ہی اس کی خاطر اس کے قریب آتے ہوئے نرمی سے اس کے سامنے بیٹھ گیا۔ آج کے بعد ہمارے درمیان جو کچھ بھی ہوگا تم اس کا ذکر کسی سے بھی نہیں کرو گی، سمجھی تم؟ اور اس نے جلدی جلدی اس بات میں سر ہلانا شروع کر دیا۔ اس کے علاوہ کوئی چارہ بھی نہیں تھا۔ مجھے یہاں سے جانا ہے، مجھے اپنے کمرے میں جانے دے۔ اٹھتے ہوئے اس کے قریب سے گزرنے لگی اور قدم اس قدر ڈگمگائے تھے کہ دوبارہ اس کی گود میں آ گری اور وہ لب بھینچ کر ہی مسکراہٹ ضبط کرتا رہ گیا۔ کیا بات ہے محترمہ، کل کا خمار ابھی تک نہیں ٹوٹا جو بار بار میری گود میں آنے کی کوششیں؟ ماحول میں پھیلے ہوئے تناؤ کو کم کرنے کے لیے اس نے ہلکے پھلکے مزاح کا سہارا لیتے اس کے چہرے کے تاثرات دیکھ رہا تھا جو لمحے بھر میں بدل گئے۔ وہ سمجھ نہیں پایا کہ وہ آخر اس قدر خوفزدہ کیوں ہے۔ وہ اس کی منقوہ تھی، کچھ عرصے کے بعد اس کی بیوی بن جاتی۔ اگر یہ خوف قائم رہے گا تو اس کے ساتھ کیسے زندگی گزار پائے گا؟ لیکن پھر بھی اسے نارمل کرتے ہوئے اپنے کمرے سے بھیج چکا تھا، لیکن ہرگز نہیں جانتا تھا کہ جو آفت اس کی منتظر ہے
وہ کبھی بھی ٹلنے کا نام نہیں لے گی۔ کچھ مہمان آئے اور وہ مردان خانے میں چلا گیا۔ تقریباً شام کے قریب ہی اس کی واپسی ہوئی تھی اور جہانگیر صاحب نے اسے فوراً اپنے کمرے میں طلب کر لیا۔ اس کے لیے معمولی بات تھی، اسے لگا کہ انہیں کچھ معاملات ڈسکس کرنے ہوں گے، لیکن جیسے وہ جہانگیر صاحب کے کمرے میں داخل ہوا، اس نے ضیاء صاحب، راشدہ بیگم اور مشال کے ساتھ ولید بھی موجود تھا۔ پہلی بار کچھ کھٹکا ہوا، اسے لگا تھا کہ کچھ ہے جو خلاف توقع ہے۔ سلام کرتے ہوئے سامنے صوفے پر ہی براجمان ہو گیا۔ اس کی شخصیت پورے کمرے پر چھائی ہوئی تھی، حالانکہ ضیاء صاحب اس کے والد تھے، لیکن پھر بھی اس کی ان کے ساتھ اتنی نہیں جمتی تھی جتنی جہانگیر صاحب کے ساتھ، اور جہانگیر صاحب نے اسے کڑی نظروں سے دیکھا تھا۔ برخودار، جو کچھ میں سن رہا ہوں کیا وہ حقیقت ہے؟ بات کو واضح کرنے کی بجائے انہوں نے سخت لہجے میں پوچھا، اور اس نے حیرت سے ان کے چہرے کو دیکھا تھا۔ کس بات کی طرف اشارہ کر رہے ہیں دادا ابو؟ راشدہ بیگم کی نظروں میں عجیب سی چمک اور طنز بھرا ہوا تھا، جبکہ مشال سرگرائے اپنے ناخن کھرچ رہی تھی۔ اس نے اپنی جانب سے آگ لگا دی تھی، اور اب اس آگ نے پھیل کر کہاں تک اثر کرنا تھا اس بات سے وہ ناواقف تھی۔ ولید بےچارگی سے اس کے چہرے کو دیکھ رہا تھا۔ گھر بھر میں ایک وہی شخص تو تھا جس پر آنکھیں بند کر کے اعتماد کرتا تھا، لیکن 19 سالہ لڑکا اس وقت اس کے پہلو میں جم کر کھڑے ہونے سے رہا جہاں وہ 26 سالہ مرد کٹہرے میں کھڑا کر دیا گیا۔ وہاں اس لڑکی کی بات کو کون سی اہمیت دی جاتی؟ تم اس گھر میں رہتے ہو، عریشہ تمہاری منقوہ ہے، تمہارے نام سے منسوب ہے، اور ہماری ذمہ داری ہے جو کچھ تم نے اس کے ساتھ کیا اور جو خبر مجھ تک پہنچی ہے، میں اس کی توقع نہیں رکھتا۔ ان کا لہجہ بادل کی طرح گرجدار تھا، حالانکہ وہ اپنی زندگی کے 75ویں بہار دیکھ چکے تھے، لیکن پھر بھی ان کی بات کو جو مقام حاصل تھا اسے کوئی بھی جھٹلا نہیں سکتا تھا۔ لمحے بھر میں وہ سمجھ گیا کہ وہ بات کس جانب گھما کر رہے ہیں، اور اسے حیرت ہوئی تھی مشال نے اس کے منع کرنے کے باوجود بات کو بڑھا دیا۔ یقیناً بات راشدہ بیگم تک پہنچی اور پھر بات کو پڑ لگ گئے۔ کچھ شرمندگی کے تاثرات اس کے چہرے پر نمودار ہوئے تھے۔ بات ہی کچھ ایسی تھی کہ اپنے باپ اور دادا کے سامنے وہ اس چھٹانگ بھر لڑکی کی وجہ سے شرمسار ہو کر رہ گیا۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے، آپ جانتے ہیں عریشہ کو اپنی بے وقوفی میں وہ کچھ بھی کہہ دیتی ہے۔ اسے نہایت نرم لہجے میں اپنی بات کو سنجیدگی سے مکمل کیا تھا جب راشدہ بیگم بھڑک اٹھی۔ ایسا نہیں ہوتا، وہ بلا خود پر اتنا بڑا الزام کیسے لگائے گی؟ بچی نے مجھے خود اپنی زبان سے بتایا، اور جو کچھ میں نے آپ کے سامنے بیان کیا ابو جان، وہ حرف بہ حرف درست ہے۔ اگر آپ چاہیں تو میں بھی عریشہ کو بلوا لیتی ہوں، آپ خود اس سے پوچھ لیجیے گا۔ راشدہ بیگم سے بھلا کون ناواقف تھا؟ وہ ایسے پہنترا بدل لیتی کہ سامنے موجود شخص بھی ان کی بات پر حیران رہ جاتا۔ آپ غلط سمجھ رہی ہیں چھوٹی امی، وہ اس کی سوتیلی ماں تھی، لیکن پھر بھی اس نے ہمیشہ اسے ماں کا مقام دیا، لیکن بدلے میں وہ محبت اور اعتماد حاصل کرنے سے محروم رہا، جو محبت ولید اور مشال کے حصے میں آئی۔ بابا، آپ کو مجھ پر اعتماد نہیں ہے؟ آپ بھی یہاں آ کر کھڑے ہو گئے۔ اس نے باپ کی طرف دیکھا تھا، جس نے نظروں کا رخ موڑ لیا، جیسے اسے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اس کا باپ ہمیشہ سے خاموش تماشائی کا کردار ادا کرتا تھا، اور اس وقت بھی اسے اپنے باپ کی خاموشی زہر لگ رہی تھی۔ میری بات سنیں دادا ابو، ایسی کوئی بھی بات نہیں ہے، آپ خواہ شک کر رہے ہیں۔ اگر آپ چاہیں تو عریشہ کو بلوا کر پوچھ سکتے ہیں۔ نہ جانے کیوں دل میں ایک امنگ جاگی تھی کہ وہ کبھی بھی اس کے خلاف نہیں جا سکتی۔ اگر اسے ہاں بلا کر معاملے کو واضح کر دیا جاتا تو یہ بہت عمدہ بات تھی، چاہے سارا جہاں اس کے خلاف ہو جاتا، لیکن وہ لڑکی اپنی اپنی معصومیت تو ظاہر کر سکتی تھی، لیکن اس کے خلاف جانا اس کے لیے ناممکن تھا۔ لیکن آج وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ اس کے اعتماد کو ایک ایسی ٹھیس لگنے والی ہے جو اسے اس معصوم سی بے ضرر لڑکی سے ایسے ہی بدگمان کر دے گی جیسے وہ پچھلے کئی برسوں سے اس سے بدگمان رہا، اور اب آ کر اس نے اپنی بدگمانی کو زائل کرنا چاہا تھا، لیکن شاید حالات اس سے مخالف سمت چل رہے تھے۔ رضیہ نامی ملازمہ اسے بلا کر لے آئی اور وہ سر جھکاتے ہوئے کمرے میں داخل ہوئی تھی۔ سیاہ دوپٹے کے حالے میں چھپا ہوا چہرہ دیکھ کر ایک اطمینان اس کے اندر پھیل گیا تھا۔ اسے یقین تھا اب سارا معاملہ سلجھ جائے گا جب جہانگیر صاحب نے نرمی سے اسے اپنے پاس بٹھا لیا۔ نہ جانے کیوں بار بار خوفزدہ نظروں سے راشدہ بیگم کے چہرے کو دیکھ رہی تھی۔ یہ ان کا سپاٹ چہرہ نہ جانے اسے کون سی وارننگ دے رہا تھا۔ وہ سر جھکائے اپنی انگلیوں کو چٹکاتی رہی جب جہانگیر صاحب کی بجائے اس نے خود بات کا آغاز کیا تھا۔ عریشہ، کیا تم گھر والوں کی اس غلط فہمی کو دور کر سکتی ہو؟
کہ میں نے تمہیں کبھی کسی بھی مقام پر اپنے درمیان رشتے کا احساس دلایا ہے کہ ہمارے درمیان کچھ؟ اس نے دانستہ طور پر اپنی بات کو ادھورا چھوڑ دیا تھا۔ وہ زیادہ وضاحت میں نہیں جانا چاہتا تھا، لیکن اس کی اتنی بات ہی اس کی روح کو کام جانے پر مجبور کر گئی۔ اپنے کامتے ہوئے لبوں پر چپ کا تالا لگا کر اس سرخ چہرے کے ساتھ نظریں جھکا گئی، جبکہ سب لوگ منتظر اسے دیکھ رہے تھے۔ جہانگیر صاحب نے نرمی سے اس کے سر پر ہاتھ رکھا تھا۔ مجھے بتاؤ، کیا اس گھر میں تمہارے ساتھ کوئی بھی زبردستی کی گئی ہے، چاہے وہ کسی بھی رشتے کی طرف سے ہو؟ ان کا سوال ہی ایسا تھا کہ نہ جانے کیوں اس کی پلکیں بھیگنے لگیں۔ اس کے دادا وہ اس گھر میں رہتے ہوئے بھی نہیں جانتے تھے کہ اس کے ساتھ کون کون سی زیادتیوں کو روا رکھا گیا ہے۔ آنسو اس کی آنکھوں سے ٹوٹ کر رخساروں پر بہنے کے لیے، اور راشدہ بیگم فوراً آگے بڑھتے اسے اپنے ساتھ لے گئی۔ میری بیٹی، رونے کی ضرورت نہیں ہے، میں سب کچھ بتا چکی ہوں۔ تمہاری چپ ہی تمہارا اقرار ہے۔ اب کیا چاہتے ہیں ابو جان؟ آپ دیکھ تو رہے ہیں بچی کس قدر گھبرائی ہوئی ہے۔ تم خاموش ہو جاؤ راشدہ بیگم۔ تم بتاؤ عریشہ، جو کچھ مشال نے بتایا اور جو کچھ تمہاری تائی امی بتا رہی ہیں، کیا یہ سچ ہے؟ وہ بڑی امید سے اس کے چہرے کو دیکھ رہا تھا۔ جب اس کا چہرہ ایک لمحے کے لیے سرخ ہوا اور پھر اس نے سر ہلاتے ہوئے اقرار کر لیا تھا۔ تائی امی اور مشی آپ ہی بالکل سچ کہہ رہی ہیں۔ بڑوں کے سامنے ہمیشہ مشال کو آپ ہی کہہ کر مخاطب کرتی تھی۔ ہاں، اکیلے نے مشال نے اسے خود منع کر رکھا تھا کہ اسے اتنی چھوٹی نہیں، اس لیے آپ ہی کہنے سے بریز کریں، سو اسے نام سے پکار لیا کرتے۔ ایک فتح کی چمک راشدہ بیگم کے چہرے پر چھا گئی۔ مشال جس کی وجہ سے ساری آگ لگائی گئی تھی، وہ تو تماشائیوں کی طرح ان سب کے چہروں کو دیکھ رہی تھی، جیسے اس سب سے اسے کوئی بھی فرق نہ پڑتا ہو۔ اپنی طرح سے اس نے ماں کو ایک بڑی خبر دے دی تھی، جس کو ہنگامہ بنا کر اس کی ماں نے سب کے سامنے پیش کر دیا۔ ولی جلدی سے آگے بڑھا تھا۔ تم جانتی ہو تم کیا کہہ رہی ہو؟ عریشہ، تم اپنے ہی شوہر یعنی کہ بھائی پر الزام لگا رہی ہو۔ ولید نے ہمیشہ اس کا خیال رکھا تھا، اس کے لیے ایک بہن اور بہترین دوست تھی، اور وہ بھی ولید کو ایک خاص مقام دیا کرتی۔ میں سچ کہہ رہی ہوں، جو کچھ مشی آپی اور تائی امی نے کہا ہے وہ بالکل سچ ہے۔ وہ بڑی گہری نظروں سے اس کے چہرے کو دیکھ رہا تھا، اور پھر اس نے خود پر ضبط کرتے ہوئے نظروں کا رخ پھیر لیا۔ اس لڑکی کو وہ جتنا اپنے قابل سمجھنے کے لیے خود کو مطمئن کرتا چلا رہا تھا، وہ اتنی اس کی نظروں سے گرنے کا ثبوت دے رہی تھی۔ بے تحاشا سر چہرے کے ساتھ وہ سر جھکا کر بیٹھا رہا۔ زندگی میں پہلی بار اسے جہانگیر صاحب کے سامنے سر جھکانا پڑا تھا۔ ضیاء صاحب نے اسے سمجھانا چاہا۔ جہانگیر صاحب نے اچھا خاصا غصہ کرتے ہوئے اس پر الزام لگایا تھا کہ اس نے ان کی مقرر کردہ حدود کو توڑ دیا ہے۔ وہ ماں باپ کے بغیر معصوم لڑکی جو جہانگیر صاحب کی ذمہ داری ہے، وہ اس پر کسی بھی قسم کی زبردستی ناقابل قبول سمجھتے ہیں۔ اس کی پیدائش کے کچھ عرصے بعد ہی اس کا باپ جان کی بازی ہار گیا۔ وہ باپ جو اسے ایک لمحے کے لیے اپنی نظروں سے دور نہیں رکھتا تھا، ہمیشہ کے لیے اسے دوسروں کے سہارے چھوڑ کر ابدی نیند سو گیا۔ عدت تک اس کی ماں یہی رہی، اور پھر اس نے خود ہی فیصلہ کر دیا کہ وہ اپنی ماں باپ کے پاس بیرون ملک چلی جائے گی۔ حسن صاحب نے اپنی مرضی سے ہی اپنے دوست کی بہن سے شادی کی تھی، اور جہانگیر صاحب خود بھی کسی کی بیٹی کو یوں قید کر کے نہیں رکھنا چاہتے تھے، اس لیے اسے اجازت دے دی کہ واپس چلی جائے، لیکن اپنی پوتی کے معاملے میں انہوں نے خود غرضی اختیار کر لی۔ افشین بیگم نے بھی حقیقت کو تسلیم کر لیا۔ جوانگی میں بیوگی چادر اوڑھ کر افشین بیگم کا بیٹھنا بنتا نہیں تھا، اس لیے ان کے مطابق نئی زندگی کے آغاز کے لیے اس بچی کا دادا کے پاس رک جانا ہی بہتر تھا، اور انہیں یقین تھا جہانگیر صاحب اس کا اچھے سے خیال رکھیں گے۔ آخر وہ ان کے لاڈلے بیٹے کی لاڈلی بیٹی تھی، ان کا اپنا خون، لیکن یہاں وہ غلط ثابت ہوئی۔ جہانگیر صاحب نے اپنی جانب سے کوئی کسر نہیں چھوڑی، لیکن راشدہ بیگم کا رویہ دن بدن بد سے بدتر ہوتا چلا گیا۔ بقول ان کے ضیاء صاحب کا ایک بیٹا پہلے ان پر مسلط تھا۔ حالانکہ لیلا بیگم سے ڈیورس کے 6 سال بعد ہی انہوں نے راشدہ بیگم کو اپنی زندگی میں شامل کیا، لیکن پھر بھی راشدہ بیگم نے وہ ہردرمی دکھائی کہ اپنے گھر کو بچانے کے لیے انہیں خاموشی اختیار کرنا پڑی۔ ان کا پہلا تجربہ اتنا تلخ تھا کہ رشتوں سے اس کا اعتبار ہی اٹھتا چلا گیا۔ راشدہ بیگم کو اللہ نے 2 اولادوں سے نوازا، ایک مشال اور ایک بیٹا ولید، اور 2 بچوں سے محبت کرتے کرتے انہوں نے بڑے بیٹے سے دوری اختیار کر لی۔ انہیں اندازہ ہی نہیں ہوا، سارے رشتوں سے محروم ہو کر وہ بھی اس
کم سے معصوم لڑکی کی طرح جہانگیر صاحب کے قریب تر ہوتا چلا گیا۔ ارے تو نے اسے اتنا بدگمان اور کم کو کر دیا تھا کہ اس نے خود پر سنجیدگی کا لبادہ اوڑھ لیا۔ تقریباً 4 سال پہلے جہانگیر صاحب نے اپنی سربراہی میں اس کا نکاح عریشہ حسن سے کرتے ہوئے عریشہ کی ذمہ داری اس کے سر ڈال دی تھی۔ وہ ان کا لاڈلا پوتا تھا اور انہیں یقین تھا کہ وہ اس ذمہ داری کو بخوبی نبھائے گا، لیکن اس کے باوجود بھی اس لڑکی کے اس قدر قریب نہیں ہو پایا۔ ایک تو ان دونوں کے درمیان عمر کا فرق کافی تھا، اور دوسری بات یہ کہ شاید اسے غیر سنجیدہ اور غیر ذمہ دار لڑکی تصور کرتا تھا۔ راشدہ بیگم نے اس کے حوالے سے کچھ ایسا پھیلا رکھا تھا کہ اپنی ذات تک محدود ہوتی چلی گئی اور رشتوں کے درمیان کبھی بھی اتنی اہمیت اور مقام نہیں بنا پائی۔ غصہ اس کی رگ رگ میں سرایت کر گیا۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا اتنی تذلیل، وہ بھی اپنی منکوہا کی طرف سے۔ وہ لڑکی جس پر اس نے اعتماد کیا تھا، جسے اس نے اس فیس سے نکال کر اپنے پہلو میں لانے کی منصوبہ بندی کرتے ہوئے احساس دلایا تھا کہ وہ ہمیشہ اس کے لیے دستیاب رہے گا، وہ لڑکی اس کے لیے اس قدر وبال جان بن جائے گی، اس نے سوچا ہی نہیں تھا۔ کمرے کی ہر چیز زمین بوس لے چکی تھی اور یہ اس کا غصہ نکالنے کا ایک انداز تھا۔ سگریٹ سلگا کر وہ بالکنی میں چلا گیا۔ کافی دیر فضاؤں میں گھومنے کے باوجود بھی اس کا اندر کا خالی پن کسی صورت کم نہیں ہو رہا تھا، بلکہ مزید بڑھتا چلا جا رہا تھا۔ یہ تو طے تھا کہ آج کے بعد اس لڑکی کو منہ نہیں لگانے والا، یہ جانے بغیر کہ اس نے کس قدر خوف میں مبتلا ہو کر یہ سب کچھ کہا تھا۔ اس کی معصومیت کا فائدہ اٹھایا گیا۔ وہ اس کے اندر کی بے بسی کو میں کبھی سمجھ ہی نہیں سکتا تھا، بس ایک خوف جو اسے اندر ہی اندر ختم کر رہا تھا، ایک چپ تھی جو اس کے لبوں کو سیے جا رہی تھی، اور خدا جانے یہ سب کچھ کہاں تک چلنا تھا۔ یونیورسٹی کے وسیع و عریض لان میں اس وقت ارہم کے ساتھ بیٹھی محو گفتگو تھی۔ ہاتھ میں پکڑا ہوا برگر جو وہ ابھی کینٹین سے لے کر آئی تھی، اس کی ایک بڑی بائٹ لے کر اس نے باقی حصہ ارہم کی طرف بڑھایا، جسے ہاتھ اٹھا کر اس نے کھانے سے انکار کر دیا تھا۔ کیا سوچ رہے ہو تم؟ ارہم کے چہرے پر پھیلی ہوئی بیزاری اور سنجیدہ تاثرات دیکھ کر اس نے پوچھ ہی لیا۔ مجھے نہیں لگتا کہ اس معصوم سی لڑکی کو تمہارے اس وڈیرا ٹائی بھائی کے ساتھ باندھ دینا اچھی بات ہے۔ اپنے حصے کی غلط بات کو گما کر باقی سارا قصہ ارہم کے سامنے رکھ چکی تھی۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ بھائی کے علاوہ اسے کوئی جھیل ہی نہیں سکتا۔ اسے اپنی خوش قسمتی تصور کرنا چاہیے کہ اسے عارض احمد جیسا شخص ملنے جا رہا ہے۔ میشی ارہم کے منہ سے اس کے لیے تعریف سن کر جی بھر کر بدمزہ ہوئی تھی، اور ویسے بھی تم اتنی فکر کیوں کر رہے ہو؟ تمہیں اتنی فکر نہیں کرنی چاہیے۔ ارہم کی نظریں دور، بہت دور بیٹھی اس لڑکی پر جمی ہوئی تھی، جو حجاب کے حالے میں لپٹے ہوئے چہرے کے ساتھ کتاب کی ورگردانی کر رہی تھی، لیکن اس کا دماغ تو کہیں اور ہی بھٹک رہا تھا۔ راہ سے انجان سے خدشے اور وسوسے اس کے دل کے بوجھل کیے ہوئے تھے۔ میں وہی کچھ کہہ رہا ہوں جو سچ ہے۔ ذرا اس کے چہرے کو دیکھو، کس قدر معصومیت اور پاکیزگی ٹپک رہی ہے۔ اگر یہ سچ ہے کہ تمہارے بھائی اور اس کے درمیان کوئی رشتہ قائم کر بھی دیا گیا ہے تو اسے اس رشتے کی پابندیوں سے آزاد کر دینا ہی بہتر ہے۔ ارہم کی نظریں ابھی بھی اس کے چہرے پر جمی ہوئی تھیں اور میشی کا حلق تک کروا ہو گیا۔ اور اس کے بعد کیا ہوگا؟ جب یہ بھائی سے طلاق لے گی تو اس کے بعد؟ اور ارہم نے سر گھما کر اس کی آنکھوں میں دیکھا تھا۔ میں اسے اپنا لوں گا۔ اور یہ کوئی بم تھا جو میشی کے سر پر پھوڑ دیا گیا۔ ارہم اسے آج تک جو بھی سمجھتا چلا آیا تھا یہ اس کا معاملہ نہیں تھا، لیکن وہ ارہم کو ایک دوست سے زیادہ سمجھتی تھی، ایک ایسا شخص جو اس کے لیے اس کا کرش بن چکا تھا اور وہ اسے ہر قیمت پر حاصل کر لینا چاہتی تھی۔ زرد چہرے کے ساتھ وہ نہ جانے کتنی دیر بولنے کے قابل ہی نہیں ہوئی۔ اس سے پہلے کہ وہ پھٹ پڑتی، ارہم نے اس کے ہاتھ کو تھام لیا تھا۔ کیا تم اس معاملے میں میری مدد کرو گی؟ تم گھر والوں سے بات کرو۔ تم جانتی ہو میں نہ چاہتی ہوں بھی اس کی محبت میں گرفتار ہو گیا ہوں۔ میشی نے بے ساختہ اپنے ہاتھ واپس کھینچ لیے۔ شٹ اپ، جسٹ اسٹاپ اٹ۔ وہ اتنی زور سے چیخی کہ ارد گرد بیٹھے اسٹوڈنٹس بھی ان کی طرف متوجہ ہو گئے۔ کیا ہوا تمہیں؟ برا لگا؟ تم میرے دوست ہو اور میں نہیں چاہتا کہ تم کوئی ایسا رد عمل دو۔ پلیز میری بات کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ اس نے آج سے پہلے ارہم کو اس قدر بے بس نہیں دیکھا تھا۔ پچھلے 2 سالوں سے وہ دوست تھے اور اس نے کبھی بھی نہیں سوچا تھا کہ وہ شخص جسے وہ اپنی ہر سوچ پر مسلط رکھتی ہے وہ بھی وہ لڑکی لے اڑے گی، وہ سرخ و سفید رنگت کی لڑکی جسے اس لمحے سے بے تحاشا نفرت محسوس ہو رہی تھی۔
کل تک تو وہ کس قدر خوش تھی، اترا رہی تھی کہ عریض احمد اور اس کے درمیان بدگمانی کی ایک دبی تہ جم چکی ہے، اور اس کے بعد ایک عرصہ لگے گا اس تہ کو اتر جانے میں۔ اس کی حیثیت ایک بار پھر عریض احمد کی نظروں میں کم ہو گئی، لیکن یہاں سارا معاملہ ہی الٹ تھا۔ قدرت اس سے اس طرح انتقام لینے پر تلی ہوئی تھی، وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ اپنی کتابیں سمیٹ کر وہ ارحم سے دور چلی گئی۔ ارحم دیر تک بیچارگی سے اس کی پشت کو دیکھتا رہا۔ اگر اسے اندازہ ہوتا کہ اس وقت اس نے بات کر کے اس معصوم سی لڑکی کے خلاف کون سا محاذ کھڑا کر دیا ہے تو شاید وہ کبھی بھی اپنے منہ سے یہ لفظ نہ نکالتا۔ اسے مشی پر بھروسہ تھا۔ اسے اندازہ ہو رہا تھا کہ وہ 1-2 دنوں تک غصے کا اظہار کرے گی اور پھر نارمل ہو جائے گی۔ وہ سمجھ نہیں پایا کب کیسے اسے اس خوبصورت لڑکی سے اس قدر محبت ہو گئی کہ اسے ارد گرد موجود لوگ پھیکے نظر آنے لگے۔ ایک زہر تھا جو اس کے وجود میں بھر دیا گیا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ تیزاب کے کثیر مقدار سے وہ اس لڑکی کے حسین و جمیل چہرے کو بگاڑ دے، جو نہ صرف اس کی بھابھی کے درجے پر فائز تھی بلکہ اس کی چچا زاد بھی تھی۔ نفرت اور حسد میں مبتلا ہو کر اس وقت وہ گھر آنے کے بعد اس پر چیخ پڑی تھی، آخر تمہاری بد کرداریوں کے قصے کہاں تک مشہور ہوں گے؟ کل تم نے بھائی کے خلاف سب کے ذہنوں میں زہر گھول دیا، اور آج مجھے جو کچھ سننے کو ملا ہے ناقابل یقین ہے۔ تم نکل کیوں نہیں جاتی ہماری زندگیوں سے؟ مر کیوں نہیں جاتی تم؟ وہ بلند آواز میں چیخ رہی تھی۔ گھر میں کوئی نہیں تھا۔ جہانگیر صاحب عریض کے ساتھ اپنا چیک اپ کروانے گئے ہوئے تھے، جب کسی ضیاء صاحب اور راشدہ بیگم کسی عزیز سے ملاقات کرنے کے لیے۔ میں سمجھ نہیں پا رہی، آخر تم کیا کہنا چاہتی ہو مشی؟ مشی اس کے گردار لہجے اور سرخ رنگت کو دیکھ کر وہ گھبرا گئی۔ صبح تک تو وہ بالکل ٹھیک تھی، کل کے اثر کو زائل کرنے کے لیے اس سے پیار محبت سے بات کر رہی تھی، لیکن اب اس وقت کیا ہو گیا تھا کہ اس میں یوں دھاڑ رہی تھی؟ اور مشی نے آگے بڑھ کر گویا اس کے منہ کو نوچ لیا۔ وہ ہکا بکا رہ گئی۔ تم مر جاؤ، ہماری زندگیوں سے نکل جاؤ، تم کسی کو سکون سے جینے نہیں دو گی۔ تم نے ارحم کو اپنے بس میں کر رکھا ہے، اپنی معصومیت اور پاکیزگی کی آڑ میں تم اس کے ساتھ چکر چلا رہی ہو، اور گویا کمرے کی چھت اس کے سر پر آ گرے۔ وہ آگے بڑھ کر مشی کے دونوں ہاتھ تھام چکی تھی۔ خدا کے لیے ایسا مت کہو مشی، اگر کسی نے سن لیا تو قیامت آ جائے گی۔ اور مشی نے اسے کندھوں سے پکڑ کر جھنجھوڑ دیا تھا۔ قیامت تو تم لا چکی ہو، ہماری زندگیوں میں مصیبت بن کر ہمارے سروں پر نازل ہو چکی ہو۔ اس گھر میں ایک کوڑے سے زیادہ اس کی اہمیت نہیں تھی۔ مشی روتے ہوئے وہیں بستر پر بیٹھ گئی۔ آج میں ضرور دادو سے بات کروں گی، میں انہیں سب کچھ بتاؤں گی، تمہاری اوقات کے بارے میں، تمہارے گھٹیا کردار کے بارے میں، اور مجھے یقین ہے وہ تمہیں جلد سے جلد بھائی کے گلے میں باندھ کر انہی کی قید میں دے دیں گے، تاکہ تم ساری عمر سلگتی رہو، اپنے کیے کا حساب نبھاتی رہو۔ اور وہ بس روتے ہوئے مشی کے قدموں میں بیٹھ گئی تھی۔ خدا کے لیے میرے ساتھ نہ کرو ایسا، میں ابھی پڑھنا چاہتی ہوں، میں نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا، میں نے ارحم سے کبھی بات نہیں کی، وہ تو تمہارا دوست ہے۔ اور مشی نے دونوں ہاتھوں سے اپنے بال نوچ لیے تھے۔ نہیں ہے وہ میرا دوست، نہیں ہے، تم نے چھین لیا ہے اسے مجھ سے۔ جاؤ، دفع ہو جاؤ یہاں سے، میری نظروں سے دور ہو جاؤ، اور آج کے بعد تم اس کمرے میں نہیں رہو گی۔ اس کی چیزیں اٹھا کر فرش پر پھینکنے لگی تھی، اور اس روز ایک اور خوف نے اسے شدید بزدلی کا شکار کر دیا۔ وہ لڑکی جو پہلے بھی کسی کے سامنے سر اٹھانے سے گھبراتی تھی، قسمت نے اسے اس موڑ پر لا کے کھڑا کر دیا تھا کہ اسے لگ رہا تھا اسے مر جانا چاہیے، ان سب کی زندگیوں سے نکل جانا چاہیے۔ وہ واقعی وبال جان ہے، واقعی ایک مصیبت ہے۔ شام تک مشی سخت بخار میں پھنکتی رہی، مارے خوف کے وہ اس کمرے میں نہیں جا پائی۔ راشدہ بیگم تو حیران و پریشان سی گھوم رہی تھی۔ 2 دن آئے مشی یونیورسٹی گئی اور نہ ہی وہ، اور ان 2 دنوں میں اس نے نہ جانے کون سے برے سپنے دیکھے تھے، نہ جانے کون سا خوف تھا جو اسے زہریلے ناک کی طرح ڈستا رہا۔ کتنی بار دل چاہتا کہ وہ چپ چاپ عریض احمد کے کمرے میں چلی جائے، ساری سچائی اس کے سامنے اگل دے، اسے اپنی ساری بیچاریوں سے آگاہ کرتے اس کے قدموں میں بیٹھ جائے، اسے پناہ مانگ لے، یا پھر اس کی منت کر لے کہ اس کے ساتھ کھڑا ہو جائے، کم سے کم اسے سچ چھپانے کے لیے جگہ تو دستیاب ہو۔ مشی نے وہی کیا جو وہ چاہتی تھی۔ وہ چاہتی تھی کہ ارحم نا امید ہو جائے، اس کے خوابوں بھری زندگی سے یہ کانٹا ہمیشہ کے لیے نکل جائے۔ سو اس روز وہ بے دھڑک عریض کے پاس چلے گی اور اسے صاف لفظوں میں کہہ دیا تھا کہ عریشہ پہلے جیسی نہیں رہی،
یونیورسٹی میں وہ مختلف لڑکوں کے ساتھ گھومتی پھرتی ہے، ان سے بات چیت کرتی ہے، اور جو کچھ پچھلے دنوں میں ہوا تھا وہ بھی اس نے اسی لیے کیا تھا تاکہ رخصتی کا کوئی چانس باقی نہ رہے۔ وہ کم سے کم اس لڑکی کو اپنی زندگی کی ساری خوشیاں حاصل تو نہیں کرنے دینا چاہتی تھی۔ وہ کافی دیر مشی کے چہرے کو دیکھتا تھا۔ اس لڑکی پر یقین کر پانا اس کے لیے مشکل امر تھا، لیکن پھر بھی وہ جو کچھ کہہ رہی تھی وہ اسے سیکھ کر دینے کے لیے کافی تھا۔ تم جانتی ہو کہ عریشہ میرے نکاح میں ہے، وہ میری منقوہ ہے، اور جو میں اس کے بارے میں میرے سامنے ایسے الفاظ استعمال نہیں کرنے چاہیے۔ ٹانگ پہ ٹانگ چڑھا کر وہ اپنے سامنے بے چارگی سے کہتی ہوئی مشی کا چہرہ دیکھتا رہ گیا، اور وہ اسے دیکھتی ہوئی اٹھ کھڑی ہوئی۔ ٹھیک ہے، اگر مجھے یہ سب کچھ آپ کے سامنے نہیں بولنا چاہیے تو پھر میں دادا ابو سے بات کروں گی۔ وہ جانتا تھا کہ حالات سنگین سے سنگین تر ہوتے چلے جائیں گے، تو اس لڑکی کو بتا دینا چاہتا تھا کہ ہاں کوئی بھی اس کا مخلص نہیں ہے۔ جو پہلی تکلیف سے گزر رہی تھی اسے تھوڑا اور تکلیف دینا ضروری تھا تاکہ وہ رشتوں کی حیثیت کے بارے میں معلوم کر لے۔ یہ بات راشدہ بیگم سے پورے گھر میں پھیلی، کسی کو اندازہ ہی نہیں ہوا۔ بات کبھی ٹنگڑا اس وقت بنا جب جہانگیر صاحب نے خود اسے رخصتی کے متعلق کہا تھا۔ وہ گٹ گٹ کر روتی رہی، اس کے پاس اور کوئی سہارا نہیں تھا، اور اس رات اس کا سامنا زحمت سے تقریباً دوسری بار ہوا تھا۔ میں نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا، میں خدا کی قسم کھا کر کہتی ہوں، یہ صرف مجھ پر الزام ہے، روتے ہوئے کہہ کر اس نے آریز کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے تھے۔ اس کا بہت دل چاہا اس کے جڑے ہاتھوں کو تھام لے، اس کی آنکھوں سے آنسو چن لے، لیکن وہ اسے اس طرح نہیں دیکھنا چاہتا تھا۔ اگر آج اسے اپنے ساتھ لگا لیتا تو زندگی کے ہر موڑ پر وہ سہارا ڈھونڈنے کے لیے بے چین کھڑی رہتی، اور ویسا ہرگز نہیں چاہتا تھا۔ یہ تو تمہیں خود لوگوں کے سامنے جا کر بیان کرنا چاہیے، مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ جس قدر معصوم تھی اتنی ڈرپوک تھی۔ اپنے لبوں کو کچلتے ہوئے وہ ناکام سی واپس لوٹ گئی۔ اسے ایک ہفتے کے اندر اندر ساری تیاریاں مکمل ہونے لگیں۔ حویلی میں ایک بڑے جشن کا انعقاد کیا گیا۔ شادی کی تیاریاں زور شور سے جاری تھیں، اور جہانگیر صاحب چاہتے تھے کہ چاہے رخصتی جتنی ہی مجبوری میں ہو رہی ہو، لیکن وہ چاہتے تھے کہ آریز کی خوشی بھرپور طریقے سے سیلیبریٹ کی جائے۔ مشری سے زیادہ کوئی مطمئن تھا ہی نہیں۔ اس کا یونیورسٹی جانا بند کروا دیا گیا، اس کے سارے الزامات درست ثابت ہوئے، اور جیسے ارحم کو بھی بھنک نہ لگی۔ اس روز وہ ایک بار پھر منت بھرے لہجے میں اسے کہنے آیا تھا کہ اگر اسے اپنا نہیں بنا سکتا تو کم سے کم اسے سکون بھری زندگی جینے دے، اس پر کوئی الزام نہ لگائے۔ اور مشری بالکل ہی مکر گئی۔ تم کیا سمجھتے ہو؟ مجھے اس کا احساس نہیں ہے، وہ میری چچا زاد ہے، اور اس کے حق میں وہی بہتر ہے۔ وہ اس کے راستے کا کانٹا نہیں بلکہ خاردار جھاڑیاں تھیں جو ایک بار پھر ایسی سازش کا شکار ہو رہی تھی جو سازش اپنوں کی جانب سے پھیلائی گئی تھی۔ کیا تم چاہو گے شادی میں آنا؟ میں تمہارے دوست کی حیثیت سے آنا چاہتا ہوں، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ میرا عریشہ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، میں یہ نہیں چاہتا وہ صرف میری بن کر رہے، بلکہ میں چاہتا ہوں کہ وہ اپنی زندگی جیے، سکون سے رہے، اسے عزت و اطمینان سے رہنے دو، بالکل اسی طرح جس طرح وہ ایک پاکیزہ روح ہے۔ اور اس کے بارے میں یہ الفاظ مشری کو زہر سے زیادہ برے لگتے تھے۔ اسے یقین تھا جب وہ اپنی آنکھوں کے سامنے اسے کسی اور کا ہوتا ہوا دیکھ لے گا تو پھر مشری کو اپنانے میں کوئی قباحت نہیں۔ وہ چپ چاپ اس کے ہاتھ تھام لے گا، اور وہ اس کے دل سے ساری رنجشیں، ساری قدورتیں ختم کر دے گی۔ عریشہ حسن کا نام کریت کریت کر نکالتے ہوئے مشال ضیاء رقم کر دے گی، اور پھر اس کی خوشیوں میں کسی کی مداخلت نہیں ہوگی۔ لیکن شاید وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ کسی کی سیج پر آگ لگا کر خود وہاں اپنی سیج سجانا کتنی ممنوع بات ہے۔ اس روز اس کے ہاتھوں میں عریض احمد کے نام کی مہندی لگا دی گئی۔ وہ شخص جو اس کی نس نس پر ایک خوف بن کر سمایا ہوا تھا اب اس کے نام ہونے جا رہی تھی، لیکن پھر بھی وہ اس کے لیے پرسکون سہارا اور محافظ تھا۔ اگر کوئی اور وقت ہوتا تو وہ پرسکون ہو جاتی، لیکن اس وقت اس کا سکون اطمینان غائب تھے، کیونکہ جو محاذ اس کے خلاف کھڑا کر دیا گیا تھا اس میں وہ صرف اور صرف ایک بد کردار لڑکی ثابت ہو کر رہ گئی۔ وہ شخص اس کے بارے میں کیا خیال رکھتا ہے، مشکل وقت میں اس کی جانب سے قدم کیوں پیچھے ڈالیے، اس بات سے تو وہ ناواقف تھی، لیکن پھر بھی مان لیا تھا کہ وہ اپنی جانب سے زور لگا دے گی، پوری کوشش کرے گی کہ وہ اس کی بات پر یقین کر لے۔ دل میں ایک انجان سا خوف بیٹھا ہوا تھا۔ کھڑکی کھول کر نہ جانے کتنی دیر باہر دیکھتی رہی،
رات کترا کترا بیت رہی تھی اور آنے والی رات اس کی نس نس پر سوار تھی۔ اس رات میں اس کے ساتھ کون سا رویہ رکھا جاتا، اسے کیا کچھ برداشت کرنا پڑتا، یہ تو وہ نہیں جانتی تھی، لیکن ایک خوف تھا جو اس کو منجمد کیے جا رہا تھا، ایک بیزاری تھی جو اسے زندگی سے دور گھسیٹ کر لیے جا رہی تھی۔ اگلا دن ہنگاموں سے بھرا ہوا تھا۔ وہ روسی لباس میں اتنی حسین دلہن بنی کہ ہر اس پر اٹھنے والی نظر ٹک سی جاتی، دیکھنے والے کے لیے اپنی نظریں ہٹانا مشکل ہو جاتا، اور اپنے دانتوں کو سختی سے جمائے اس نے خود کو کوئی بھی تاثر دینے سے باز رکھا تھا۔ نہ وہ بے تحاشا خوش نظر آ رہی تھی اور نہ ہی حد سے زیادہ اداس، لیکن دل میں کون سی قیامت برپا تھی یہ تو صرف وہی جانتی تھی۔ میشی ارم سے لگ کر کھڑی تھی۔ دیکھو تو کتنے خوش ہیں میرے بھائی اور بھابھی، بس نظر نہ لگے۔ وہ ارم کے اترے اترے چہرے کو دیکھ رہی تھی، لیکن پھر بھی وہ پرسکون مسکرا رہا تھا۔ اس نے آگے بڑھ کر دولہا اور دلہن کو مبارکباد دی، گفٹ دیے اور پھر واپس آ گیا۔ اس روز وہ پورے حق سے عریض احمد کے کمرے پر قابض ہو گئی۔ اس کے جہازی سائز بستر پر دلہن کے روپ میں لہنگا پھیلائے وہ دل کو چھو رہی تھی۔ ایک اضطراب تھا جس نے چاروں طرف سے اسے اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ کافی دیر گزرنے کے بعد وہ کمرے میں داخل ہوا۔ شاید مہمانوں سے نمٹ کر آیا تھا۔ مہمان اس قدر زیادہ تھے کہ جلدی آنا تو ممکن ہی نہیں تھا۔ اس کے سامنے آ کر بیٹھ گیا۔ کچھ عرصہ پہلے اس کا جو پیار اس کی نس نس میں اترا تھا، وہ اس روز جس حق سے جھک کر اس کے لبوں کو چھو گیا، آج بھی وہ چیز اسے کام جانے پر مجبور کر دیتی، اور آج تو وہ اس کی اس قدر قریب بیٹھا تھا کہ نہ چاہتے ہوئے بھی اس کی دھڑکنوں کو سن سکتا تھا۔ اسے نرمی سے اس کے چہرے کو تھوڑی سے تھام کر اپنے قریب کر لیا۔ وہ نہ جانے کیسی نظروں سے اسے دیکھتی رہی تھی۔ وہ وہاں رہتی تھی اور وہ ہمیشہ اسے انجان رہا کرتا، لیکن وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ وہ جتنا بھی انجان ہے اس کے متعلق مکمل باخبر ہے۔ میرے سارے خواب ٹوٹ گئے۔ میں نے آپ کو جو کچھ بتایا تھا وہ سچ ہے، لیکن آپ نے یقین نہیں کیا۔ وہ روحانسی ہو کر رونے کے قریب تھی جب وہ جھکا اور اس کے رخساروں کو لبوں سے چھو لیا۔ تمہیں یقین کروانا نہیں آیا، اگر تم کرواتی تو میں یقین کر لیتا۔ اور وہ ہونک بنی اس کا چہرہ دیکھتی رہی۔ میں آپ کے پاس آئی تھی، آپ کو اپنے متعلق بتایا تھا، لیکن اس قدر ڈر کے کہ میں خود شک کا شکار ہو جاؤں۔ جب تمہیں معلوم ہے کہ تم سچائی پر ہو تو پھر گھبرانے کی کوئی وجہ ہے تمہارے پاس؟ پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی تھی، اور پھر اس نے راشدہ بیگم کے دہرائے ہوئے الفاظ اس کے سامنے بیان کر دیے۔ وہ کس طرح اسے کہا کرتی تھی کہ وہ دن دور نہیں ہے جب وہ بدکرداری کا داغ ماتھے پر لگا کر آ جائے گی، جس طرح بار بار عریض کے ارد گرد منڈلاتی ہے، ممکن ہے شادی سے پہلے ایک عدد بچہ پیدا کر کے نام روشن کر دے گی۔ وہ شام بھی ایسی شام تھی جس نے اسے اس قدر خوفزدہ کر دیا کہ اس کے بعد اس نے ایسی باتوں کو سوچنا بھی خود پر حرام کر لیا۔ اس روز مشی نے ایک رومانٹک مووی لگا دی اور اسے چائے بنا کر لانے کے لیے کہا۔ وہ چائے بنا کر لے آئی اور وہیں صوفے پر ٹک گئی۔ مشی مووی انجوائے کر رہی تھی جب اچانک ایک بولڈ سا سین سکرین پر نمودار ہوا۔ وہ گھبرا کر پلکیں جھکانے لگی۔ یہ چیز اس کے جذبات پر بری طرح حاوی ہو رہی تھی۔ لبوں کو کچلتے اس نے اپنی نظروں کو سکرین کی جانب کرنے سے باز رکھا تھا، لیکن پھر بھی نظریں بھٹک کر سکرین کی طرف چلی جاتی۔ مشی انہماک سے سین دیکھ رہی تھی جب اچانک لڑکا ہیروئن کے لبوں پر جھکا اور راشدہ بیگم کمرے میں داخل ہو گئی۔ انہوں نے حیرت سے سکرین کو دیکھا تھا۔ مشی فوراً کہہ رہی کہ یہ مووی عریشہ کی فیورٹ ہے، اور وہ سرنفی میں ہلاتے ہوئے اٹھ کھڑی ہوئی، لیکن اس سے پہلے ہی راشدہ بیگم اسے بالوں سے پکڑ چکی تھی۔ ماں کی طرح یہ حرکتیں کرنے سے باز آ جا، اس لیے تو میں کہتی ہوں کہ وہ دن دور نہیں جب تم ایسی حرکتیں کر کے پیٹ میں گند لے کے ہمارا منہ کالا کر دو گی۔ یہ سب کچھ سوچنے کے علاوہ تمہیں کسی اور چیز سے فرصت ہی نہیں ہے۔ اس کے بالوں کو جھنجھوڑتے ہوئے انہوں نے نہ جانے کتنے مکے اس کی کمر میں لگا دیے اور وہ درد سے دوہری ہوتی رہی۔ اس روز اس نے سوچ لیا تھا ایسا کچھ بھی کرنے سے ناقابل یقین گناہ اس کی فہرست میں لکھ دیا جائے گا، جسے کرنے سے اس کی جان جاتی ہے۔ لیکن اس روز وہ جس طرح اس کے لبوں پر جھکا اور اس کے لبوں کو چھوتا رہا، وہ خوف زدہ ہو گئی، اور اسی خوف میں اس نے اس روز مشی سے یہ سب کچھ کہہ دیا۔ آج وہ اس کے سامنے سب کچھ بیان کر رہی تھی اور وہ اس کی بیچارگی بھرے چہرے کو محبت سے دیکھ رہا تھا۔ وہ اس کے زیر اثر اتنی تکلیفوں کا شکار رہی اور اسے اندازہ ہی نہیں ہوا۔ I'm sorry،
مجھے معاف کر دو۔ اس نے پورے حق سے اس کے چہرے کو اپنے قریب کھینچ کر اس کے ماتھے سے ماتھا ٹکا دیا تھا، اس کے لبوں کو اپنے لبوں سے چنتے نرمی سے اسے سمیٹ رہا تھا۔ مجھے اندازہ تھا کہ تمہارے ساتھ غلط رویہ رکھا جاتا ہے، لیکن اس حد تک مجھے اندازہ نہیں تھا۔ میں تمہارے ساتھ ہوں، اگر اس روز میں چاہتا تو مکر جاتا، تمہارے خلاف بنائی گئی سازش کے خلاف کھڑا ہو جاتا، لیکن میں جلد سے جلد تمہیں پا لینا چاہتا تھا۔ میں جان گیا تھا کہ تمہارے لیے میرے بغیر دنیا کسی ناک کی طرح زہریلی ہے۔ تمہارے اس خانزادہ کی جان ہو اور میری جان اگر میرے قریب ہی رہے تو بہتر ہے۔ وہ اس روز اس پر اپنی محبتیں نچھاور کرتے ہوئے اسے سمیٹتا رہا۔ اس کے لبوں کو آزادی بخش کر اس کے چہرے کو دیکھ کر وہ ہلکا سا مسکرایا تھا۔ اب تم کسی کو نہیں بتاؤ گی؟ اگر اس سے بیبی ہو گیا تو؟ وہ زج کر رہا تھا اور وہ سر چہرے کے ساتھ مسکرا کے کہہ دو کہ اگر ہو بھی گیا تو کوئی مسئلہ نہیں، آخر تمہیں بننا تو عریض خانزادہ کے بچوں کی ہی ماں ہے۔ اس کی آنکھوں میں محبت کے دیے روشن تھے۔ اس روز سے معلوم ہوا تھا کہ شخص کی ہمراہی میں وہ کتنی معتبر ہے، اور اسے اندازہ ہو گیا تھا آج کے بعد وہ اس پر گرم ہوا کی آنچ تک نہیں پڑنے دے گا۔ اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ اگر وہ اس کے ساتھ کھڑی رہے گی تو زمانے کے مسائل اس کے قریب بھی نہیں بھٹک سکتے۔ وہ اس کا سب سے قریبی تعلق تھا۔ وارفتنی سے اس پر اپنی محبت نچھاور کرتے ہوئے اس روز اسے اندازہ کروانے میں کامیاب ہو گیا کہ اس کے لیے کتنی قیمتی ہے۔ باہر رات قطرہ قطرہ برس رہی تھی اور وہ اس کے جسم کو حیا کے پردوں سے آزاد کرواتے ہوئے اسے سمیٹ رہا تھا تاکہ وہ پر یقین ہو جائے، وہ سر اٹھا کر بات کرنے کے قابل ہو جائے۔ عریض نے اس کو یونیورسٹی جانا دوبارہ شروع کر دیا، لیکن اس بار اس نے کسی کے حوالے نہیں کیا تھا بلکہ اس کی ساری ذمہ داری خود اٹھا لی۔ راشدہ بیگم سرتا پیر سلگتی رہتی، لیکن اب وہ کچھ بھی کرنے کے قابل نہیں تھی۔ عریض اس کی جانب اٹھی انگلی کو جڑ سے اکھاڑ دیتا اور وہ ایسا رسک نہیں لے سکتی تھی۔ قسمت نے ایک دم سے کروٹ بدلی، اس کی ساری محرومیوں کو جڑ سے ختم کر دیا گیا۔ وہ لڑکی جو ہر ایک کے لیے بے ضرر تھی اب ایک ایسے شخص کے لیے دشمن جاں بن چکی تھی۔ وہ ہر شام اس کے ہاتھوں کو تھام کر محبت کی رنگین گلیوں میں نکل جاتا اور پھر رات گئے لوٹتا۔ اس نے اسے اعتماد کرنا سکھایا تھا۔ جلنے والے حسد کرنے والے جس قدر حسد کر دیا کرتے، لیکن وہ اپنا مقام حاصل کر چکی تھی۔ اس روز لیکچر ختم کر کے وہ باہر آ گئی۔ یونیورسٹی کے گیٹ پر عجیب سا رش لگا ہوا تھا۔ وہ حیران و پریشان سی قدم اٹھاتے ہوئے قریب چلی آئی۔ لوگوں کے ہجوم کو چیرتی ہوئے اندر گئی تھی جب اس نے حیران ہو کر دیکھا میشی گھٹنے کے بل ارم کے سامنے بیٹھی ہوئی تھی۔ اس نے ساری یونیورسٹی کے سامنے اسے پرپوز کر دیا۔ پہلی بار اس نے طنز کے علاوہ میشی کے چہرے پر پھیلی ہوئی بے چارگی کو دیکھا تھا۔ میں تم سے بہت محبت کرتی ہوں ارم، اب تو ہمارے راستے کا کانٹا بھی نکل گیا ہے، اب تو مجھے اپنا ہی لوگے نا۔ میں تمہیں یقین دلاتی ہوں کہ میں تم سے اتنی محبت کروں گی کہ تم خود کو خوش قسمت تصور کرتے رہو گے۔ اور ارد گرد کھڑے اسٹوڈنٹ تماشائی کا کردار ادا کر رہے تھے۔ آج ویسا ہی تھا، تماشا لگا تھا جو اکثر اس کی زندگی میں لگا کرتا۔ آج وہ شخص اسی طرح مغرور کھڑا تھا جس طرح اس کی زندگی میں آگ لگا کر مشعل ضیاء مغرور کھڑی رہتی، اور وہ بیچارگی سے ملتجئ ہو کر اس کے چہرے کو دیکھتی رہ جاتی۔ اسٹوڈنٹس آپس میں سرگوشیاں کرنے لگے۔ وہ مشعل ضیاء احمد تھی جو کسی کو خاطر میں نہیں لاتی تھی۔ اس قدر ٹوٹ کر احم شاہ سے محبت کرتی تھی کہ اس کے لیے اس کے قدموں میں بیٹھ جانا بھی اس کے لیے بے ضرر تھا۔ پلیز مجھے انکار مت کرنا، اگر تم مجھے انکار کرو گے تو میں جان دے دوں گی۔ وہ روتے ہوئے اس سے التجا کر رہی تھی۔ پہلی بار اسے لگا جیسے اسے پرپوز کرنا نہیں کہتے بلکہ اسے التجا کرنا کہتے ہیں، اسے منت کہتے ہیں، اور وہ لڑکی اس شخص کی منت کیے جا رہی تھی۔ اس کا دل چاہا کہ ارم اپنا ہاتھ بڑھا کر اس کے بڑے ہوئے ہاتھوں کو تھام لے۔ اس کی چچا ذات تھی، اسے محبت کرتی تھی، اسے اس طرح بیچارگی سے روتا ہوا نہیں دیکھ سکتی تھی، لیکن پھر اس نے دیکھا۔ ارم واپس قدم ہٹانے لگا۔ میں تمہاری ساری سازشوں کو سمجھتا ہوں۔ تم کیا سمجھتی ہو کہ میں نہیں جانتا کہ میری محبت کو مجھ سے دور کرنے میں کس کا ہاتھ ہے؟ میں اسی روز سے جان گیا تھا کہ تم مجھ سے محبت کرتی ہو، لیکن میرے دل پر میرا اختیار نہیں ہے۔ اگر میری زندگی میں کوئی نہ بھی ہوتا تو میں کم سے کم تمہارا انتخاب نہیں کر سکتا تھا؟
تم جیسی سازشی اور منافق لڑکی ارحم شاہ کے لیے نہیں بنی. تم میری دوست ہو اور اسے ہمیشہ دوست ہی رہنے دو. وہ پلٹ کر جانے لگا اور چیختے اس کی جانب بڑھی تھی. نہیں نہیں، تم مجھے اس طرح چھوڑ کر نہیں جا سکتے. تم مجھے سب لوگوں کے سامنے اس طرح ذلیل نہیں کر سکتے. اس کے قدموں سے لپٹ کر بے تحاشا رو رہی تھی. نہیں کر سکتا سے تمہارا کیا مطلب ہے؟ میں کر چکا ہوں میشی، اور مجھے مجبور نہ کرو. میں تمہارے ساتھ وہ رویہ اختیار کروں جو میں نہیں کرنا چاہتا. ارد گرد کھڑے اسٹوڈنٹس کی نظروں میں کیا کچھ نہیں تھا. کچھ کی نظروں میں کام، کچھ کی نظروں میں دکھ، اور کچھ بس عجیب سی چمک لیے اس تماشے کو انجوائے کر رہے تھے. تو مجھے اس قدر سنگ دلی کا نشانہ نہیں بنا سکتے ارحم. اور وہ چیخ پڑا تھا. میں بنا سکتا ہوں، بالکل اسی طرح جس طرح تم آج تک لوگوں کو اپنی سنگ دلی کا نشانہ بناتی آئی ہو. تمہاری تربیت میں کھوٹ ہے، اور میں نہیں چاہتا کہ یہ کھوٹ میری زندگی میں دمک کی طرح میری خوشیوں کو نکل جائے. وہ وہاں سے چلا گیا تھا. وہ روتے ہوئے اسے پکارتی رہ گئی. آگے بڑھ کر عیشا نے اسے کندھوں سے تھام لیا تھا. اٹھو میشی، اٹھو، گھر چلتے ہیں. پلیز رونا بند کرو. وہ خود بھی رو رہی تھی. آنسو اس کی آنکھوں سے ٹوٹ کر اس کے چہرے کو بھگو رہے تھے. تم ارحم سے کہو، وہ تمہاری بات مان جائے گا. عریشہ سے کہو کہ مجھے اس قدر بے قرار نہ چھوڑے. میں اس سے محبت کرتی ہوں. میں بدل جاؤں گی. اس کی خاطر میں خود کو بدل لوں گی. پلیز پلیز عریشہ سے کہو. وہ اسے لپٹ کر روتی رہی، بے تحاشا روتی رہی، لیکن اس کے پاس کہنے کے لیے کچھ نہیں تھا. اسے سنبھال کر اس روز وہ گھر تو لے آئی، لیکن اگلے روز یونیورسٹی کی انتظامیہ نے ضیاء احمد کو طلب کر لیا. انہوں نے سارا مسئلہ ان کے سامنے رکھ دیا تھا. پچھلے 24 گھنٹوں سے میشی تو اپنے کمرے سے باہر نہیں آئی. لے کر اسے ارحم کا تجدید کردہ رویہ کاٹ کھانے کو دوڑ رہا تھا. رہ رہ کر اسے یہ خیال وبال جان تھا کہ اسے ادھورا چھوڑ کر جا رہا تھا، اور وہ شخص جس کی خاطر اس نے ساری دنیا چھوڑ دی. اس کا باپ اس سے ناراض تھا، اور وہ خود ساری دنیا سے ناراض ہو کر بیٹھی تھی. سارے گھر کو خبر ہو گئی اس نے کیا کیا تھا، لیکن عریشہ نے اپنی زبان سی لی. اسے پوچھنے پر وہ یہی کہا کرتی کہ اس نے ایسا کچھ نہیں دیکھا. وہ کم سے کم اس کے کردار پر وہ چینٹے نہیں اچھال سکتی تھی جو سب لوگ اچھال رہے تھے. اس روز راشدہ بیگم اسے منانے کے لیے آئیں. کچھ تو کھا لو، سوپ کا ایک چمچ ہی. مما، اس نے مجھے کہا ہے میری تربیت میں کھوٹ ہے، اور میری تربیت آپ نے کی ہے. یقیناً یہ کھوٹ آپ نے رکھا ہے. آپ نے ایسا کیوں کیا میرے ساتھ؟ ذہنی انداز میں چیختی رہی، اور راشدہ بیگم کے پاس ان سارے سوالوں میں سے کسی ایک سوال کا جواب نہیں تھا. آج اسے اندازہ ہوا تھا کہ جو خسارے کسی اور کے مقدر میں لکھ دیے جاتے ہیں، دراصل وہ لوٹ کر اپنے پاس آتے ہیں. اس وقت جب انسان خالی ہاتھ رہ جاتا ہے، جب اس کے پاس کوئی ایسا ٹھکانہ نہیں ہوتا، اور ساری دنیا طنز بھری نظروں سے اس کی ہار کا تماشا دیکھنے کے لیے اکٹھی ہو جاتی ہے. کبھی کبھی ہار جایا کریں سارے رشتوں کی خاطر جن کے بغیر آپ کا گزارا نہ ہو. کبھی کبھی اپنی شکست کو تسلیم کر لیا کریں، کیونکہ مغروری اور انا وہ کانٹا ہے جو ہماری زندگی میں ایسی چبھن پیدا کرتی ہے جس کا علاج نہیں ہوتا. اور ساری زندگی ایک ناقابل علاج مرض کی طرح ہماری رگوں میں زہر انڈیلتی رہتی ہے. اس روز اس نے دونوں ہاتھوں سے تھام کر اسے اپنے قریب کر لیا تھا. میں نہیں چاہتا کہ تم ساری دنیا کا سوگ مناتی رہو. ہر شخص اپنے کیے کا ذمہ دار خود ہوتا ہے. اس کی متورم آنکھیں اس چہرے کو دیکھ کر کہتا رہ گیا، اور وہ آگے بڑھ کر اس کے شانے پر سر رکھ گئی. حساس ہونا بھی دنیا کا سب سے گھٹیا مرض ہے. انسان کا درد بھی محسوس کرتا ہے جو ہماری زندگی میں سب سے بڑے درد کی وجہ ہوتے ہیں. دکھ اور سکھ ہمارا اپنا انتخاب ہوتے ہیں. خدا نے مکافات کا راستہ رکھا ہے. اور وہ اس کے بال سلجھاتے اس کے چہرے کو دیکھ رہا تھا. میں نے کسی کے لیے کوئی بددعا نہیں کی تھی. اس کی آنکھوں سے آنسو ابھی تک گر رہے تھے. اس کا ملائم چہرہ اس وقت حسین لگ رہا تھا، اور وہ جاذب نظروں سے اس کے چہرے کو دیکھتا رہا. اگر بددعا نہ بھی کریں تو خدا سب دیکھ رہا ہوتا ہے، اور وہ مکافات کا راستہ خود ہی طے کر دیتا ہے. یہ تو بہت کم ہے، صرف ایک احساس ہے. میں نے تو لوگوں کی زندگیاں تباہ ہوتے دیکھی ہیں. ماحول کا تناؤ کم کرتے ہوئے ہلکی پھلکی خساگیوں پر اتر آیا، اور وہ سرخ چہرے سے مسکرا کر رہ گئی.
مقدر اگر ایسے شخص کو دستیاب کر دے تو یہ ہماری خوش قسمتی ہوتی ہے، اور اسے حقیقت میں ایسا شخص دستیاب ہو چکا تھا جو اس کے لیے کسی سرمائے سے کم نہیں تھا۔ تو اس نے چپ چاپ اعتماد کرتے ہوئے خود کو اس کے حوالے کر دیا۔ زندگی میں آنے والی مشکلات اور آزمائشیں ہمیں مایوسی میں دھکیل دیتی ہیں، حالانکہ پروردگار کی ایک چال ہے کہ وہ ہمیں اس قدر مضبوط بنا دے کہ مشکلات اور سیاہ اندھیرے ہم پر سر پھوڑتے واپس پلٹ جائیں، کیونکہ وہ بہترین چال چلنے والا ہے۔ کبھی کبھی خدا پر اعتماد کرتے سب کچھ اس کے حوالے کر دیا کریں، آنے والا دن آپ کے گزرے ہوئے دنوں سے بہترین ہوتا ہے۔ اگر آپ کو ہماری آج کی سٹوری قابل ستائش لگی تو آپ نے چند قیمتی الفاظوں سے حوصلہ افزائی کیجیے۔ شکریہ۔